بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو کے ابتدائی ادبی نمونے شاعری اور نثر میں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہے کہ اردو کے جو ابتدائی نمونے ہیں ادبی وہ شاعری میں کیسے ان کا فروغ ہوتا ہے۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو اردو شاعری کا آغاز جو ہے وہ ہمیں اردو نثر سے بھی پہلے ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور امیر خسرو جو ہے اس سلسلے کی بنیادی کڑی کہے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری کے جو نمونے ملتے ہیں ان میں ایک مصرع فارسی کا، ایک اردو کا، یا آدھا مصرع اردو یا آدھا فارسی میں اس شاعری کو ریختہ کہا جاتا تھا، اور اس کا رواج امیر خسرو کے بعد بھی ایک عرصے تک رہا۔ عزیز طالبات، اردو شاعری کو زیادہ ترقی دکن میں ہوئی۔ بہمنی سلطنت کے قیام سے وہاں اردو کے مقابلے میں فارسی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور سرکاری دفتروں اور تہذیبی مجلسوں میں فارسی ہی جگہ پانے لگی۔ دکنی جو صوفیہ تھے اور عوام جو تھے، خاص طور پر دکنی جو سلاطین تھے، جو بادشاہ تھے، انہوں نے زبان اور شاعری کی ترقی میں بڑا نمایاں حصہ لیا، اور اسی دور میں جو ہے وہ قطب شاہی خاندان کے آپ کو ملیں گے سلطان محمد قلی قطب شاہ، جو خود شاعر تھے، اور ان کا اردو کلیات موجود ہے جس میں غزلیں بھی ہیں اور قصیدے بھی ہیں۔ اور قلی قطب شاہ کے ہاں ایک طرف فارسی غزل کے مضامین ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اردو کا رنگ جھلکتا ہے۔ محمود اور فیروز بھی اسی دور کے شاعر ہیں۔ پھر بعد کی جو تحقیق تھی، انہوں نے محمود اور فیروز کو باقاعدہ شاعر تسلیم کیا۔ اسی طرح سے جو قطب شاہی دور تھا اس کا ایک اور جو تھا نثر نگار ملا وجہی، جس کی سبرس مشہور ہے، وہ شاعر بھی تھا، اور اس کی مثنوی کتب مشتری میں بھی چند غزلیں شامل ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا غزل وہ شاعر بھی تھا۔ پھر آپ کو غواصی بھی ملے گا، اس کی مشہور مثنوی جو ہے وہ طوطی نامہ ہے، لیکن وہ دکنی شعراء میں جو ہے اس کا بڑا نام ہے، تو جو ہے بطور شاعر اس کا نام بھی اہم ہے۔ اب ان شاعروں کے بعد ایک اور بڑا اور اہم نام جو آتا ہے وہ ہے ولی دکنی کا۔ ولی دکنی اس دور کے سب سے نامور شاعر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو اردو شاعری کا بابا آدم اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہا جاتا تھا۔ بعد کی تحقیق نے پھر اس کی تصدیق نہ کی، اور قلی قطب شاہ کو جو ہے وہ بطور اردو شاعر پہلا شاعر تسلیم کیا، لیکن ولی دکنی اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے اردو غزل کو برصغیر پاک و ہند میں فارسی غزل کے مقابلے میں مقبولیت جو ہے وہ دلائی۔ یعنی کہ انہوں نے دکنی محاورے چھوڑ کے اپنی شاعری میں فارسی اور ہندی الفاظ کا حسین امتزاج کیا۔ آپ ان کی شاعری دیکھیں، تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، دی بادشاہی حق کی تجھے حسن نگر نے، یوں کشور ایرام سلطان سو کہوں گا۔ ولی نے اپنے کلام کو پھر بعد میں تبدیل کیا، اور خالص جو تھی نا جو اردو کی غزلیں ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے کلام میں پیش کیا۔ ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب دلی آئے اور وہاں کے لوگوں سے ملے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی زبان کو صاف کیا، اور دوبارہ سے اپنا کلام جو پیش کیا اس میں جو متروک الفاظ تھے وہ ان کو ترک کر دیا۔ ولی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دور دکھائی دیتا ہے ایہام گوئی کا دور، اور اس دور کے جو شعراء تھے اس میں مبارک، آبرو، شاکر ناجی وغیرہ ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ جو ایہام گوئی، یعنی کہ ایسے شعر کہنا کہ جس میں ابہام پیدا ہو، شک پیدا ہو، لوگوں نے پھر ایسے شعر کہنے ایہام گوئی کو چھوڑ دیا، اور اس ایہام گوئی کے بعد جو ہے وہ دراصل اردو شاعری کی اپنی اصل شکل دکھائی دیتی ہے۔ اور اس دور کے جو اہم شعراء ہیں ان کی فہرست تو بہت ہے، لیکن اس میں میر تقی میر سر فہرست ہے۔ میر تقی میر نے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، قطعات بہت کچھ کہا، لیکن اصل میں ان کی شہرت جو ہے وہ غزل ہی سے ہے۔
میر کے بعد جو ہے وہ اور بڑے شعراء آتے ہیں جن میں غالب، ناسخ اور حسرت بھی شامل ہے، لیکن میر کی غزلیں جو ہیں وہ ان کے حال کی آئینہ دار ہیں، اور جو کچھ وہ لکھتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ مرزا رفیع سودا جو ہے وہ اس دور کے ایک اور مشہور شاعر ہیں۔ ان کی غزل گوئی کو بعض لوگ اتنا اہم نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے قصیدے ان کی شاعری میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ملتے ہیں۔ غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ ان کی چند نظمیں اور کچھ ہجویات بھی ہیں۔ ہجویات ہوتا ہے کسی کے طنزیہ، کسی شہر یا ملک کا نقشہ اتار کے رکھنا شاعری میں، تو انہوں نے ہجویات لکھی جس سے ان کے عہد کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی معاملات جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دور کے تیسرے نامور شاعر جو ہیں وہ خواجہ میر درد ہیں۔ یہ صوفی بزرگ تھے اور دلی میں درویشی کی مسند پر بیٹھے قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ باقاعدہ تو شاعری ان کا پیشہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا وہ جو ہے وہ عارفانہ کلام جو ہے نا اس کا مثالی نمونہ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً جو ہے وہ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس کے بعد پھر وہ دور آتا ہے کہ جب دلی میں شاعری کی محفلیں اجڑنے لگتی ہیں اور شاعر یہاں سے ہجرت کر کے فیض آباد اور لکھنؤ جانے لگتے ہیں، تو میر سودا، میر حسن، مصفی، نثار جرأت ایسے ہی شاعر ہیں۔ لکھنؤ میں یہ زمانہ ایک نئی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا۔ لکھنؤ میں جو ہے وہ فراوانی تھی پیسے کی، اور لوگ معاشی طور پر لوگ اتنے جو ہے وہ ان کو مسائل نہیں تھے، اس لیے لکھنؤ میں جو شاعری اور جو مثنویاں، قصیدے آپ کو ملیں گے، ان کے ہاں جو ہے وہ تفریح طبع بھی اس کا موضوع جو ہے وہ تفریح ہی دکھائی دیتا۔ اب دبستان لکھنؤ کے اہم جو شاعر ہیں وہ ہیں امام بخش، ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، یہ اس دور کے۔ ان کے ہاں ذرا غم درد کا ذکر کم ملتا ہے اور وہ زندگی سے مایوسی اور بیزاری نہیں سکھاتے، یعنی کہ دبستان لکھنؤ کی شاعری کے مخصوص رجحان کو کسی قدر گوارا بنانے میں لکھنؤ کے مرثیہ گو شاعر عاشورہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اب یعنی کہ وہ ویسے جو لکھ رہے تھے وہ تفریح پر مبنی تھا، مگر اس دور کے جو لکھنؤ کے اہم شاعر جو تھے ضمیر، دلگیر، خلیق، انیس اور دبیر، انہوں نے مرثیہ لکھا، اور اس وجہ سے جو لکھنؤ ہے اس کو اہمیت حاصل ہے مرثیے کی وجہ سے۔ دہلی اور لکھنؤ کے ندوی مراکز سے دور آگرے کے نزدیک اکبر آباد میں نذیر اکبر آبادی نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی۔ آپ بچپن میں نظمیں پڑھتے آ رہی ہیں کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر یا انسان دوست شاعر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، تو انہوں نے نظموں میں زندگی کو پیش کیا، انسانیت کو پیش کیا۔ اور ان کے بعد اسی دور میں دلی میں ایک بار پھر اردو شاعری میں جو کمال دکھائی دیتا ہے وہ غالب کا ہونا ہے۔ اب مرزا غالب نے ہر شعبے میں نام کمایا، یعنی کہ ہر صنف میں، غزل میں، خطوط میں جو لکھا مرزا غالب نے وہ امر ہو گیا۔ وہ ایک فلسفی کا ذہن اور شاعر کا مزاج رکھتے تھے، اس لیے ان کی شاعری میں فکر کی گہرائی بھی ہے اور فنکار کی ایک نزاکت بھی نظر آتی ہے۔ اور غالب کی اگر ہم انفرادیت دیکھیں تو ان کی مشکل پسندی یا فارسی نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں خیالات کی ایک ندرت دکھائی دیتی ہے، ایک انفرادیت دکھائی دیتی ہے، جو جیسے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، میں نے کہا میں چاہیے غیر سے تہی، سن کر ستم ظریف نے اٹھا دیا کہ یوں۔ ان کے جو مضامین ہیں وہ مختلف ہیں۔ غالب سے پہلے جو اردو شاعری ملتی ہے وہ اور طرح کی، اور غالب کے ساتھ ہی اردو شاعری کا رنگ بدل جاتا ہے۔